اب بتاؤ میری مسز بن کر تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند رومیسا کے اعصاب پر برسے۔ پچھلے کئی گھنٹے رونے کے بعد اس کی نیلگوں آنکھیں بالکل خاموش ہو چکی تھیں۔ ایسا گمان ہوتا تھا جیسے نیلا سمندر اب ساکن ہو گیا ہو۔ نکاح کے ہنگامے کے بعد وہ پورے 24 گھنٹے گزار کر اس فارم ہاؤس میں واپس آیا تھا۔ البتہ جاتے جاتے وہ اسے پرانے کمرے سے گیسٹ روم میں منتقل کرنے کا احسان ضرور کر گیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا امریکن کچن بھی تھا، ورنہ وہ خوف سے تو بے شک نہ مرتی لیکن بھوک اور پیاس سے ضرور اس کی جان نکل جاتی۔ کمرے کے روم فریج میں کھانے پینے کا بے تحاشا سامان تھا۔ جب سے وہ فارم ہاؤس میں آیا تھا اس پر مسلسل طنز کے تیر برسانے میں مصروف تھا، جبکہ دکھ اور صدمے کی زیادتی سے رومیسا بالکل گنگ تھی اور اس کی یہی خاموشی اسے مزید سلگا رہی تھی۔ اس وقت تو بڑی فلمی ہیروئنوں کی طرح آہیں بھر بھر کر دعوے کر رہی تھی مرنے کے۔ اس کے طنزیہ انداز پر رومیسا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ تم ایک انتہائی چیپ انسان ہو، رومیسا کے شکست خوردہ انداز پر اس نے فاتحانہ قہقہہ لگایا، اور تم تو بہت ڈھیٹ ہو۔ میں نے تو نکاح تک کر لیا تاکہ دیکھ سکوں تم اپنے ہاتھوں سے کیسے اپنا گلا گھونٹتی ہو، لیکن تم تو بہت بزدل نکلی۔ میرے ایک دفعہ گھورنے پر ہی فوراً دستخط کر دیے۔ اس کا مطلب ہے تم لڑکی نہیں کوئی کٹ پتلی ہو۔ رومیسا نے بیزاری سے اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ اسے لگا جیسے ہنستے ہنستے اس کا دم نکل جائے گا، اور اس نے شدت سے دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعا مانگی تھی، کیونکہ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسی صورت میں ہی اس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ وہ انتہائی عجیب و غریب شخصیت کا حامل تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اس نے انتقاماً اسے اغوا کروایا اور پھر اس کے ایک تانے نے اس کی مردانگی کو للکارا، تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا اور اب بیٹھ کر اس کی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا۔ میرے گھر والے چھوڑیں گے نہیں تمہیں، رومیسا نے انگلی اٹھا کر اسے جذباتی لہجے میں دھمکی دی۔ اچھا کیا کریں گے بتاؤ؟ وہ تھوڑا اس کے قریب آیا۔ رومی کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا اور وہ بے ساختہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دھمکی مت دینا، بہت الٹے دماغ کا بندہ ہوں، جس کام سے روکا جائے وہی کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے پھر رکو، ساری زندگی مجھے اپنے پاس۔ میری مدر کہتی ہیں کہ میں تو خود چلتی پھرتی ایک سزا ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ رومی نے فوراً ہی پینترا بدلا۔ اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں جو تمہاری اس بات کی ضد میں آ کر چھوڑ دوں تمہیں۔ اس نے رومیسا کی چال کو چٹکیوں میں اڑایا تو وہ ایک دم جھنجھلا سی گئی۔ تم جیسے کئی آئے اور کئی گئے، جانتا ہوں میں، ٹینا سہگل کی بیٹی ہو تم، جن کے پاس مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا وسیع تجربہ ہے۔ اس نے رومیسا کی طرف تلخ لفظوں کے انگارے اچھالے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، رومی ایک دم حلق پھاڑ کر چیخی۔ اس کی آنکھوں سے گویا شرارت پھوٹ پڑے۔ تم خود کس گھٹیا شخص کی اولاد ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لو۔ ایک کمزور اور بے بس لڑکی کو یہاں قید کر کے سمجھتے ہو بڑی مردانگی ہے تم میں؟ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میرے باپ کو گالی مت دینا۔ غصے کی زیادتی سے اس کا بھی چہرہ مسخ ہوا۔ ہاں تم خود دوسروں کی ماؤں کو جتنے مرضی برے الفاظ میں یاد کرو، تمہیں تو 100 گناہ معاف ہے۔ رومیسا کے تنے ہوئے نقوش اس کی بیزاری کے گواہ تھے۔ اس زبردستی کے نکاح نے اسے مزید نفع و نقصان سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کی نیلگوں آنکھوں میں جھانکتا ہوا ایک دم ہنس پڑا۔ ٹرسٹ می، اس وقت بالکل بیویوں کی طرح دو بدو لڑ رہی ہو۔ شٹ اپ، وہ قدرے رخ موڑ کر ناراضگی سے بیٹھ گئی۔ شکر کرو بچا کر نکال لایا ہوں تمہیں یہاں، ورنہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہی ہوتی۔ وہ روم فریج سے جوس کاٹن نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ تمہارے اس قید خانے سے تو جیل کی سلاخیں ہی اچھی، وہ ایک دم جل کر بولی۔ کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ رومیسا نے پہلی دفعہ اس دراز قامت شخص کو غور سے دیکھا جو اس وقت سفید ٹی شرٹ کے ساتھ گھٹنوں سے تھوڑی نیچے آتی سیاہ شارٹس میں بالکل گھریلو حلیے میں تھا۔
اس کی شیپ بڑھی ہوئی اور آنکھیں رت جگہوں کی خمازی کر رہی تھیں۔ وہ اپنی شکل و صورت اور اسٹائل سے کسی ویل اسٹیبلش فیملی کا فرد لگتا تھا اور ٹھیک ٹھاک ہینڈسم تھا۔ میری برداشت کو اتنا مت آزماؤ، رمیسا کی آواز میں تلخی رچی ہوئی تھی۔ تو کیا روہیل محمود کی طرح مجھے بھی اپنی گاڑی کے نیچے کچل دو گی؟ اس کا لہجہ رمیسا کو خاصا تضحیک آمیز لگا۔ اسے تو نہیں کچلا، لیکن تم انشاءاللہ ضرور مارے جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ اس کے مضبوط لہجے پر وہ کہکہا لگا کر بلند آواز میں ہنسا۔ لڑکی جی دار ہو تم، تبھی تو زندہ کھڑی ہو میرے سامنے۔ وہ اب فریج سے ایک اور کوک کا یخ ٹین نکال چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، رمیسا گھوم کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ جو FIR میرے خلاف کٹوائی گئی تھی، اس کی روز سے تو مجھے ویسے ہی سزا ہو جانی ہے۔ تم نے کیوں مجھے کڈنیپ کرنے کی زحمت کی؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا تمہاری مدر کے چاہنے والے تمہیں اس کیس سے کسی نہ کسی طرح بچا کر لے جائیں گے، اور میں روہیل کی قاتلہ کو یوں سڑکوں پر دندناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مارنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا ہے میرے ساتھ؟ رمیسا تلخی سے بولی۔ تمہارے ضد دلانے پر، ورنہ میں اور تم جیسی لڑکی سے شادی کروں؟ اتنا گرا ہوا اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرا۔ اس کے تضحیک آمیز انداز پر رومی کی آنکھوں کی جوت مدھم ہوئی اور کچھ لمحوں کو اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ ہونٹوں پر پھسلتی نمکینی سے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا خالی ٹن ڈسٹ بن میں اچھال کر رمیسا کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے بیڈ کے پاس لے آیا۔ وہ کرسی کی بیک سائڈ رومی کے بیڈ کی طرف رکھ کر الٹے انداز میں اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کی پشت پر اپنا چہرہ ٹکایا اور اپنے بازو اس کے ارد گرد پھیلا لیے اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ رمیسا کو اپنا دل کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ یقین مانو تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو روتے ہوئے بہت دلکش لگتی ہو۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ اس کے بلند آواز میں رونے پر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں ہنسنے لگا، جیسے اس نے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سنا دیا ہو۔ رمیسا کو یقین آ گیا تھا کہ اس کے دماغ کا ایک پیچ نہیں بلکہ وہ پورا ہی کھسکا ہوا تھا۔ شہرزاد مری کے لیے نکلی تو اس وقت موسم خاصا ابر آلود تھا۔ ٹمبر مافیا کیس کے سلسلے میں آج اسے ہر قیمت پر ہادی کے آفس میں شجاع غنی سے ملنا تھا، جو اپنے پیر کے فریکچر کی وجہ سے اسلام آباد آنے سے معذرت کر چکا تھا۔ شہرزاد رومی کے کیس کے ساتھ ساتھ شجاع غنی کے کیس پر بھی پوری توجہ دے رہی تھی۔ وہ بیرسٹر عالیہ قریشی کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی۔ موسلا دھار مینہ کی بوندیں اس کی گاڑی کی چھت پر جلد رنگ بجا رہی تھیں اور ہوا میں پیڑوں کی سبز خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سنگلاخ سڑک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی دور تک چلی جا رہی تھی۔ مری کے جانے پہچانے راستے اسے ہمیشہ نوسٹیلجیا میں مبتلا کرتے تھے۔ مری کا کانونیٹ کی سامنے والی سڑک پر وہ رومی کی انگلی پکڑ کر اکثر باہر نکل آتی۔ لوئر ٹوپا، پچریاٹا، چھانگلہ گلی، ایوبیہ، جھینگا گلی، خانسپور، کالا باغ، لارنس کالج اور گولف کورس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بچپن میں رومی اور ٹینا بیگم کے ساتھ نہ گئی ہو۔ یہاں کے چپے چپے سے اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ کہاں ہوگی رومی اور کس حالت میں ہوگی؟ ایک بے نام اضطراب اس کے جسم میں چٹکیاں بھرنے لگا۔ کیا میں اسے دوبارہ کبھی زندگی میں دیکھ پاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں رقم کرب کی تحریر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اسے ڈھونڈ نکالے۔ 2 دن میں ارتضیٰ حیدر کئی جگہوں پر ریڈ کروا چکا تھا جہاں رومی کے ملنے کا 1% بھی چانس تھا، لیکن ناکامی ہر جگہ اس کا مقدر بن رہی تھی۔ دوسری طرف وقار درانی مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا اور وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر زچ کر کے اس پوائنٹ پر لانا چاہتی تھی جہاں اس کے پاس سمجھوتہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ چیڑ اور دیودار کے سدا بہار درختوں کے درمیان
میں اس کی گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ تیز بارش میں اس کا ڈرائیور بڑی مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے جب وہ ہادی کے آفس میں پہنچ چکی تھی۔